نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اصل پکا سچا پکا مومن وہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھنے والا ہے اور نماز قائم کرنے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، خواہ وہ نعمت مال کی شکل میں ہو، خواہ وہ نعمت دولت کی شکل میں ہو، خواہ وہ نعمت انسان کی طاقت کی شکل میں ہو، خواہ وہ نعمت انسان کے علم کی شکل میں کیوں نہ ہو، اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں سب سے پہلی صفت غیبیات پر ایمان رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے ایک مرتبہ، اور نماز ہوتی ہی ممبر پر چڑھے اور علامت قیامت کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے لگے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا اور ظہر کی نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پھر قیامت کے بارے میں سلسلہ وار بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کی، پھر عصر نماز ہوتی، پھر ممبر پر چڑھے، پھر قیامت کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کر دیے، مغرب کا وقت ہو گیا اور پھر مغرب کی نماز ادا کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور پھر خطاب کرنے لگے اور وہی قیامت کا سلسلہ شروع کیا اور یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ تو حاضرین، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنی اہمیت کے ساتھ، کتنی پابندی کے ساتھ قیامت کے تعلق سے بولا کرتے تھے، اور صحابہ بھی کتنی اہمیت سے اس کو سنا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ تمام چیزیں اگر معلوم کر لیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو فتنہ بن کے آنے والی ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچائے گا۔ کب بچائے گا؟ جب علم حاصل کر لیں گے، ان فتنوں کے بارے میں معلوم ہوگا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پورا دن قیامت کے بارے میں بتاتے رہے، ورنہ وقتاً فوقتاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قیامت کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ہم تو الحمدللہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں کا تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان میں سے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور آج ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ نشانی فتنے کے طور پر آنے والی ہے۔ جو پچھلے ہم نے جو نشانیاں ذکر کی وہ نشانیاں فتنہ نہیں بلکہ وہ انسان کے لیے رحمت تھی، وہ انسان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سامان ہے، اور یہ جو نشانی ہے یہ نشانی انسان کے لیے فتنہ بن کے آنے والی ہے۔ وہ تیسری نشانی ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ دجال ہے۔ دجال کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَذْكُرُ فِيهِ الدَّجَّالِ عَلَى الْمَنَابِرِ حَتَّى يَخْرُجَ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ممبروں سے اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ ممبروں معراج سے، خطبے سے، دروس کے ذریعے سے لوگوں کو دجال کے بارے میں بتانا چھوڑ دیں گے، اور زمانہ کیسا ہو جائے گا؟ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں یہ فتنوں کے بارے میں بھول جائیں گے، انسان فتنوں میں ملوث ہو جائے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا فتنہ کیا ہے، دجال کس چڑیا کا نام ہے، کچھ معلوم نہیں، جہالت میں رہیں گے، بھول جائیں گے اسے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے دوسرے اہل علم نے یہ بات کہی، خطبوں سے اور دروس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کے بارے میں بتایا ہے اسے بتانا لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، دجال کے بارے میں آتے آتے تذکرہ ختم ہو جائے گا،
اور آپ غور کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ نمازوں کے بارے میں, صدقہ و خیرات کے بارے میں, روزوں کے بارے میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن دجال کا تذکرہ شاذ و نادر, کہیں اللہ ماشاء اللہ کر دیے تو کر دیے, ورنہ اکثر لوگوں کو دجال کے بارے میں خبر نہیں, اور جو دجال کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے تو غلط سلط باتیں معلوم ہے. تو یہی ہے فتنہ قریب آ رہا ہے, لوگ دجال کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال کا ظہور ہوگا. صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اعظم من الدجال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کتنے فتنے آئیں گے, ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ, سب سے عظیم فتنہ, سب سے خطرناک فتنہ فتنہ دجال ہوگا, جو پوری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک رونما ہونے والے فتنے میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا. تو کیا مجھے اور آپ کو دجال کے بارے میں معلوم کرنا نہیں ہے؟ ضرور معلوم کرنا ہے, جانکاری حاصل کر لیجئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کب آئے گا, دجال آنے کے قریب کیا نشانی ہوگی, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دجال کے آنے کا جو ظہور کا وقت ہوگا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال آنے سے 3 سال پہلے بارش جو موسم ہوتا ہے وہ آدھا ہو جائے گا, آدھی بارش نازل ہوگی. پھر جب دجال آنے سے 2 سال باقی رہیں گے, اس وقت کچھ بارش ہوگی, پوری بارش نہیں, آدھی بھی بارش نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد دجال آنے سے 1 سال پہلے ٹوٹل بارش ختم, بارش رک جائے گی, بارش کا کوئی موسم نہیں ہوگا, بارش کا قطرہ آسمان سے زمین پر نہیں اترے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کی نشانی کا تذکرہ کیے ہیں. حاضرین, دجال کے بارے میں ہم اس کا پورا نام کیا لیتے ہیں؟ مسیح دجال, دجال مسیح, اس طرح کا نام پکارتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں. تو پھر مسیح کا معنی مطلب کیا ہے اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہے, ہم یہ معلوم کرتے ہیں. مسیح کا معنی یہ ہے, دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک سیدھے جانب, دائیں جانب, رائٹ سائڈ والی آنکھ کیا ہوگی؟ مس ہوگی, پوری طرح پوری فلیٹ ہوگی, اس کی آنکھ اندر چلے جائے گی, وہ کانا ہوگا اور اس کا کوئی یہاں وجود نہیں ہوگا. یعنی آنکھ کا نشان تو رہے گا لیکن آنکھ نہیں ہوگی, مس کر دی جائے گی, جس کے لیے اسے مسیح کہا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری زمین میں سیر و سیاحت کرے گا, پوری زمین گھومے گا پھرے گا, اس لیے اسے مسیح کہا گیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو دونوں کو مسیح کہتے ہیں. کیوں؟ اہل علم نے اس کا بھی فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ مسیح الہدا ہیں, مسیح الہدا ہیں یعنی ہدایت کی رہنمائی کرنے والے ہیں, سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں, جنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں, مسیح ہیں. اور دجال مسیح الضلالہ ہوگا, گمراہ کرنے کے لیے آیا ہوگا, اس کا راستہ گمراہی کا ہوگا, اس کا راستہ شیطان کا ہوگا, اس کا راستہ جہنم کا ہوگا, اس لیے اسے مسیح الدجال کہتے ہیں. اسی طرح اور ایک مسیح کو اگر ممسوح کے معنی میں لیا جائے, مٹانے کے معنی میں, منسوخ کے معنی میں لیا جائے تو دجال کی ایک آنکھ پوچھ دی جائے گی, مٹا دی جائے گی, اس لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جب کبھی پیدائشی نابینا انسان جو ہوتا ہے وہ یا برس کی بیماری والے انسان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے, اس لیے اسے مسیح کہا گیا. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں. اہل علم نے اس باریک بینی کو بھی وضاحت کر دیا, دونوں کو مسیح کیوں کہتے ہیں. آگے چلیں. اب مسیح کا مطلب معلوم ہوا. دجال کسے کہتے ہیں؟ دجال کہتے ہیں باطل کاموں کے ذریعے سے حق کو چھپانا, یعنی اس کے کام, اس کے کرتوت, اس کے اعمال ایسے ہوں گے
کہ اس کے ذریعے سے حق چیز کو وہ چھپانے لگے گا، باطل چیزوں کو لا کر کیا کرے گا، حق بات کو دبانے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، دجال کہتے ہیں کثرت سے جھوٹ بولنا، بہت جھوٹ بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ انسان جب دجال زمین میں آئے گا لوگوں کے درمیان اتنا جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اب ہم نے مسیح الدجال، مسیح اور دجال دونوں کا معنی مطلب سمجھ گئے۔ اب کچھ دجال کا تعارف، دجال کا انٹروڈکشن کریں گے، دجال کی شکل و صورت، دجال کا جسم، دجال کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم کریں گے تعارف کی شکل میں، جس کو اہل علم نے 11 اوصاف اس کے بیان کیے ہیں۔ پورے حدیث کو نچوڑ کر کے اگر لیا جائے تو 11 باتیں ان کے تعارف میں کہی جا سکتی ہیں، دجال کا تعارف ہو سکتا ہے۔ دجال کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دجال کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ آدم کی اولاد میں سے ہے، آدم کی اولاد میں سے، وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہوگا، کوئی الگ نسل نہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ بھی دجال آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، نسل میں سے ہوگا۔ دوسری چیز ہے کہ دجال دنیا میں آئے گا تو جوانی کی عمر میں آئے گا، عین جوانی کی عمر ہوگی، بڑھاپا بچپنا ایسا نہیں ہے، جوانی کی عمر میں آئے گا، 35 سال 40 سال کی عمر کی جوانی میں وہ انسان عزت روئے زمین پر ظاہر ہوگا۔ دوسری صفت ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ کا رنگ سرخ ہوگا، لال کلر کا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ انسان پست قد ہوگا، وہ دجال پست قد ہوگا، گڈھا ہوگا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر مشہور کیا ہے، غلط بات، بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورے انسان اس کے ٹخنے سے نیچے نظر آئیں گے، چونٹی کی طرح نظر آئیں گے، ٹخنے سے نیچے رہیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وہ پست قد ہوگا اور اتنا بڑا لمبا نہیں ہوگا۔ اور دوسری مشہور کیا چیز ہے، اس کے لمبا کے بارے میں بولتے ہیں وہ اتنا لمبا ہوگا کہ سمندر میں ہاتھ ڈالے گا، بڑی بڑی مچھلیاں ہاتھ اٹھائے گا، سورج میں بھونے گا، کھائے گا۔ یہ پورے بھوکسلے باتیں ہیں، یہ اس کا کوئی حدیث سے تعلق نہیں، دور دور سے بھی واسطہ نہیں، یہ ہمارے کلچر میں ایک بناوٹی عقیدے چل رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پست قد گڈھا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اس کی پیشانی کشادہ، چوڑی پیشانی والا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے چھٹی چیز بتائی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، چوڑے سینے والا ہوگا۔ ساتویں نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، دایاں جو آنکھ ہے، رائٹ سائڈ والی آنکھ ہے وہ مٹا دی جائے گی، یعنی وہ کانا ہوگا، اور جو لیفٹ سائڈ والی آنکھ ہوگی انگور کے پچکے ہوئے دانے کی طرح ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا عین طافیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچکے ہوئے انگور کی مانند، جیسا انگور ہے اسے دباؤ، اس کا چھلکا تمہاری انگلی میں ہوگا اور اس کا اندر کا مغز باہر آ کر لٹکتے رہے گا، ویسے ہی اس کی آنکھ بھی کیا ہوگی، باہر آ کر لٹک رہی ہوگی، بڑی سامنے آ کر ایک آنکھ نظر آئے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 7ویں صفت بیان کی۔ 8ویں اس کی بات یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ دو آنکھوں کے درمیان کتنی چھوٹی جگہ اس میں کافر کیسے لکھا ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے اسے لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین عینیہ مکتوبۃ کافر یقرأ کل مسلم کاتب او غیر کاتب، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یا کافر اس طرح لکھا ہوگا، یقرأ کل مسلم مکتوب او غیر مکتوب، ہر مسلمان پڑھنے والا نہ پڑھنے والا اس انسان کو دیکھ کر سمجھ جائے گا، اس کی پیشانی پر جو اس کی لکھ کر رہے گا کافر، وہ چیز کو پڑھ لے گا، خواہ اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، دونوں پڑھ لیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سارے لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت دے گا اس کے کافر ہونے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، گھنگریلے بال ہوں گے، گھنگریلے بال ہوں گے، لپیٹے ہوئے بال ہوں گے اس کے۔ 10ویں سی بات یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جسم بھاری ہوگا، بھاری ہونا مست تگڑا ہوگا،
بڑا ہٹا کٹا مضبوط ہوگا وہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں صفت بتاتے ہوئے فرمایا اس کی شادی نہیں ہوگی اور اس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی, وہ بانجھ ہوگا, وہ بچے پیدا کرنے کے لائق بھی نہیں ہوگا. شاید یہی ہو سکتا ہے, اہل علم نے یہ بات بھی کہی, اللہ اسے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس لیے نہیں دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نسل سے اور بھی دجال نکل جائے, اس کی نسل سے اور بگڑے ہوئے ہو. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شادی نہیں ہوگی اور اس کو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی, اس کے بچے بھی نہیں ہوگے. یہ تمام باتیں یاد رکھو, جو بھی میں دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں پورا غور سے سنو اور اسے یاد رکھو, اس لیے کہ آنے والا اور جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو بہت بڑا سہارا ملے گا. اگر آپ یہاں اگنور کر دیں گے, آپ سننے میں کمی پیشی کر دیں گے تو آگے کی بات سمجھنا مشکل ہو جائے گا. یہ فتنہ دجال ہے, اسے بڑے غور سے سننا ہے. دیکھیے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 باتیں بتائی. اچھا 11 باتیں اللہ کے نبی کیسے بتائے؟ کہ اللہ کے نبی اسے کبھی دیکھے ہیں کیا؟ جی اللہ کے نبی دیکھے ہیں اسے. کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو اور دجال کو دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طواف کرتے ہوئے خواب میں دکھایا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری شکل و صورت کو دیکھے ہیں, اسی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دیکھے ہیں؟ جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دجال کا حلیہ دکھایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دجال کو دیکھ کر آئے ہیں. ان تمام غیبیات پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ دجال کے 11 صفات ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی, انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ زمانے جاہلیت میں ایک انسان تھا, اس کا نام تھا عبد العزیٰ بن قطن. عبد العزیٰ بن قطن یہ نام والا ایک انسان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی صورت بھی عبد العزیٰ بن القطن کی طرح لگتی ہے, ایسے ہی مشابہت ہے. ایسے ایک انسان جو زمانے جاہلیت میں گزرا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوالہ دے کر فرمایا. اس کے بعد حاضرین, دجال آئے گا کہاں سے؟ دجال کا خروج ہوگا کہاں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب جو خراسان ہے وہاں سے وہ دجال کا خروج ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ اصفہان علاقے سے اس کا خروج ہوگا. یہ اصفہان علاقہ کہاں ہے؟ یہ ایران میں ہے. ایران کا ایک علاقہ ہے اصفہان, وہاں سے نکلتے ہوئے اہل علم نے کہا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ خراسان سے آئے گا, اور دوسری روایت میں کہا کہ اصفہان سے آئے گا. تو اس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ نکلے گا مشرق کی جانب, خراسان سے ہوتے ہوئے وہ اصفہان کے راستے سے گزر کر آئے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اصفہان یعنی ایران کا علاقہ ہے, وہاں سے اس کا خروج ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور مزید باتیں وضاحت بھی فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی اہل علم نے کہا کہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں وہ مشرق کی جانب سے ابھرتے ہیں. مشرق کا علاقہ بڑا خطرناک ہے, وہاں سے فتنے ابھرتے ہیں. حاضرین آگے بڑھیں. دجال کے فالوورز کون ہوں گے؟ دجال کو ماننے والے کون ہوں گے؟ دجال کے متبعین کون ہوں گے؟ دجال کا لشکر کون سا ہوگا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فالوورز میں یہود ہوں گے. یہود دجال کا بڑا انتظار کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی دجال کا انتظار یہود کر رہے ہیں. کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا تو ہم سب کو پوری دنیا فتح کر کے ہمارے ہاتھ میں حکومت دے گا اور ہم سب کے سامنے بڑے ہو جائیں گے. وہ ان کا انتظار کر رہا ہے یہود. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الدجال من یہودی من اصفہان معه 70,000 من الیہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال یہودیوں میں سے ہوگا, اور وہ دجال یہودیوں میں سے آئے گا, اور وہ اصفہان کے علاقے سے نکل کر آئے گا, اور اس کے ساتھ 70,000 کا لشکر ہوگا. کتنے؟ 70,000 یہودیوں کا لشکر اس کے ساتھ ہوگا. اور نئی تازہ رپورٹ کے مطابق یہ بات بتائی گئی اصفہان ایران کا علاقہ ہے,
اور ایران میں 50,000 بڑے بڑے یہودی جمع ہو چکے ہیں. نئی رپورٹ کے مطابق 50,000 یہودی جمع ہو چکے ہیں اور ابھی 20,000 کا مسئلہ ہے. اگر ہو گئے تو یہ یہاں سمجھ جاؤ کہ یہودی کا لشکر تیار ہو گیا. پورے وہاں لوگ تیار کر رہے ہیں اور یہود دجال کا انتظار کر رہے ہیں. اصفہان کے علاقے سے وہ اس کا خروج ہوگا اور اس کی یہودی ٹیم 70,000 کی ہوگی. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمی لوگ ہوں گے, یعنی عرب کے علاوہ دیگر لوگ بھی. دیگر لوگ عرب کے علاوہ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے علاوہ اجمی لوگ جو بدو قسم کے کھیڑے لوگ کے ہوتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہوگا, ان کو دجال کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا, دجال کے فتنے کو نہیں سمجھیں گے, یہاں تک کہ وہ دجال پہ ایمان لے کر آئیں گے تو دجال کے وہ بھی فالوورز میں ہو جائیں گے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ موٹے چہرے والے ہوں گے, وہ موٹے چہرے والے ہوں گے. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موٹے چہرے سے مراد ترکی لوگ ہیں. ترکی لوگ بھی اس کے فالوورز میں آ جائیں گے. ترکی لوگ دجال کے فالوورز بن جائیں گے اور وہ دجال کے ساتھ ہو کر لڑنے میں مسلمانوں کے خلاف رہیں گے. یہ ترکی لوگوں کا حال ہوگا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک فکر ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے فالوورز میں سب سے بڑی جماعت عورتوں کی جماعت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کو سب سے زیادہ ماننے والے عورتیں ہوں گی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم رحمت کی روایت ہے, یکون اکثر من یخرج الیہ النساء, دجال کے ساتھ سب سے زیادہ نکلنے والے انسانوں میں وہ عورتوں کی جماعت ہوگی. کیوں؟ عورتوں کو علم نہیں ہوگا, عورت جہالت میں رہے گی, عورت کا ایمان کمزور ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کثرت سے جہنم میں پائی جائے گی. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثیر تعداد عورتوں کی دجال کے فتنے میں رہے گی اور دجال کے فالوورز میں رہے گی, دجال کے پیچھے نکل کر جائیں گے. جس طرح ووٹ میں کیا کرتے ہیں, ووٹنگ کے بارے میں جیسا پورے لشکر کے طور پر جاتے ہیں نا پوری ٹیم, ویسے دجال سامنے ہوگا, اس کے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت ہوگی. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ خصوصاً خطبہ جمعہ میں, دروس میں اس طرح کے واعظ و نصیحت میں رہے تاکہ اللہ رب العالمین کے جو باتیں ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں تمہارے سینوں میں داخل ہو جائیں اور تمہارا ایمان مضبوط چٹان کی طرح ہو جائے انشاءاللہ. اگر مضبوط چٹان کی طرح ہو جائے دجال بھی تمہارے ایمان کا بال کا باقا بھی نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کی کثیر تعداد اس میں رہے گی, یہ دجال کے فالوورز میں. اور 5واں لشکر کون سا ہوگا؟ کافر اور منافقوں کا لشکر. کافر اور منافقوں کا لشکر. جب دجال کا خروج ہوگا مدینے میں ایک قسم کا زلزلہ, مکے میں ایک قسم کا زلزلہ ہوگا. وہ زلزلے کو ڈر کر منافق اور جو مشرک کافر لوگ قسم کے وہاں رہتے ہیں پورے مدینہ مکہ چھوڑ کر باہر آ جائیں گے, اور باہر آ گئے تو دوسرا چانس نہیں ہے. اب دجال جان سے مار دے گا, بہتر یہ ہے کہ اس پر ایمان لے کر آئے. وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فالوورز میں ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا دجال کے بھی 5 قسم کے فالوورز ہوں گے. اور اس کے بعد اتنی بڑی لشکر لے کر وہ دنیا میں کب تک رہے گا, اس دھرتی پر کب تک اس کا وجود باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 یوما فقط, یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کالجمعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس دنیا میں 40 دن رہے گا, بس 40 دن کی مدت. اور لیکن 40 دن کی مدت بھی کیسی ہوگی؟ یوم کسنہ, کہ ایک دن, پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا, اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور بقیہ 30 پر 7 دن نارمل دنوں کے برابر ہوگا. اتنے ایام یہاں رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بات سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی, صحابہ سوال کرنے لگے اللہ کے نبی یہ 1 سال جو رہے گا, کیا 1 سال کے اندر ایک دن 1 سال ہوگا تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے یا 1 سال کی نماز پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ کا ایمان دیکھیے, صحابہ کی فکر آخرت دیکھیے, دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور 1 سال
ایک دن اس کا 1 سال ہوگا تو صحابہ کو نماز کی فکر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وقت کا اندازہ لگاؤ, وقت کا اندازہ لگا کر 1 سال مکمل کی نماز ادا کرنا تمہیں. عبد الجبار پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں, وہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ گھڑیوں کا زمانہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی وقت نہیں تھا, سورج کے سائے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو تم پورے 1 سال کے نمازیں ادا کرو وقت کا اندازہ لگا کر. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بات بتا دی کہ آنے والے دور میں گھڑیوں کا دور آئے گا, ٹائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دجال اس دنیا میں صرف 40 دن رہے گا, اس 40 دن کا انداز ایسا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دجال کہاں کہاں جائے گا. اب یہ 40 دن کہاں تک پھرے گا, اس کا ٹور کتنا رہے گا, ورلڈ ٹور میں مارے گا, یہ پورا ورلڈ ٹور. ہم 2-4 علاقے میں جا کر پوری دنیا پھر کر آیا کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا دیکھو پوری دنیا پھرے گا, پورا شہر پھرے گا, پورا گاؤں پھرے گا, پورا قصبہ پھرے گا, پورے ضلع پھرے گا, پورے قریے جائے گا, پورے روڑوں پہ جائے گا, پورے گلی پہ آئے گا, یہاں تک کہ میری گلی میں بھی آئے گا, آپ کی گلی میں بھی آئے گا. ہر ایک کے گھر کے دروازے سے گزرے گا, اس کا پورا گزر پوری دنیا کے ہر راستے, ہر گھر سے, ہر گلی کے پاس سے ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گزرنے کا انداز بھی یہ ہے کہ جس طرح تیزدار بارش نازل ہونے کے بعد, موسلا دار بارش نازل ہونے کے بعد ایک ٹھنڈی تیز ہوائیں جس طرح چلتی ہیں اس رفتار سے چلے گا اور پورے دنیا میں فتنہ برپا کر دے گا, اور اس کا انداز ایسا ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حاضرین, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ کہاں نہیں جائے گا, دنیا کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں اسے قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ قدم رکھنے سے ڈرے گا, داخل ہونا چاہے گا لیکن داخل ہونے کی اسے پرمیشن نہیں ملے گی, وہ خود ڈرتا رہے گا. وہ کون سے علاقے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل المدینہ ولا مکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ پاک سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا. وہاں کے سارے منافق لوگ, کافر لوگ باہر نکل جائیں گے, صرف مومن اندر رہیں گے. اور دجال کو یہاں اندر آنے کی پرمیشن نہیں ملے گی, اندر آنا چاہے گا اسے طاقت نہیں رہے گی. اور دوسری بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکہ, مدینہ, بیت المقدس اور مسجد طور, جہاں موسیٰ علیہ السلام طور میں جا کر اللہ سے گفتگو کی تھی, یہ 4 مسجدیں ہیں. وہ 4 مسجدوں میں داخل ہو نہیں سکتا. وہ کیوں؟ وہاں پر اللہ رب العالمین کا وہ خاص مقدس مقامات ہیں, ان مقدس مقامات پہ اسے قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, داخل ہونا چاہے گا تو پھر کیوں ڈرے گا, وہ کیوں ڈرے گا؟ اس کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی باب ملکان یحرسان بالسیف. ہر دروازے پہ 2 فرشتے کھڑے رہیں گے تلوار لے کر, ہر دروازے پہ 2 فرشتے تلوار لے کے کھڑے رہیں گے. وہ فرشتوں کو دیکھ کر ڈرتا رہے گا. اور مکہ, مدینے میں, بیت المقدس میں اور مسجد طور میں وہ 4 جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ احد پہاڑ پر کھڑے ہو جائے گا, احد پہاڑ کے اوپر جائے گا, احد پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہوگا اور اپنے لشکر کو, اپنے چیلوں کو دکھائے گا دیکھو وہاں جو سفید محل نظر آ رہا ہے محمد کا گھر ہے. سبحان اللہ. کہاں دکھائے گا؟ وہ محمد کا گھر, مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی ہوگی, سفید محل کی طرح ہوگی. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں انداز, قیامت کے دن یہ شکل صورت نہیں رہے گی انشاءاللہ مدینے کی. اب جو مدینے والوں نے پلان بنایا ہے نا, اس کی جو توسیع کرنے کا, اس کا جو پلان بنایا ہے, اس کے بعد پلان اٹھا کر دیکھیے پورا سفید محل کی طرح ہے, پورا سفید محل کی طرح نظر آئے گا. تو آج کی پلاننگ بن چکی ہے اور مدینے کا کنسٹرکشن چلنے والا ہے اور تعمیری کام ہونے والا ہے. اور اس یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اور مدینے کا پورا, مدینے کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ یہ محمد کا محل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دجال کہے گا, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل نہیں بلکہ وہ کیا ہوگا؟ مسجد نبوی ہوگی. اس کے بعد حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دجال کے فتنے کو اتنا بڑا فتنہ عظیم کہا ہے. کیوں کہا ہے اتنا بڑا فتنہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ انسان کی اس دنیا کی یا انسانیت کی سب سے بڑی دولت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے۔ کون سی دولت ہے وہ؟ عقیدہ و ایمان کی دولت ہے۔ انسانوں کے عقیدے کو لوٹنے آتا ہے، انسان کے ایمانوں کا لٹیرا بن کے آ جاتا ہے، وہ انسان کے ایمان کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، انسان کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، جنتی انسان کے عقیدے کو جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ایمان کا لٹیرا ہے۔ یہ جب دنیا میں آئے گا سب سے پہلے ظالم بادشاہ بن کے آئے گا، پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب لوگ مانیں گے تو پھر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا، میں خدا ہوں مجھے مانو، یہ دعویٰ کرے گا اور دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ گمراہ کیسے کرے گا؟ دجال کے پاس ایسی کیا صلاحیت ہے، دجال کے پاس ایسے کون سے دلائل ہیں جو رب ہونے کے کام کرتا ہے اور لوگ اسے رب مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دجال کو کچھ ایسی صلاحیت دے دیا ہے جو خریق عادت یعنی عادت کے خلاف وہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ کیسے؟ دجال کے بارے میں آتا ہے سب سے پہلا وہ کام کرے گا کہ آسمان کو حکم دے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ دجال آنے سے پہلے پوری زمین سوکھ جائے گی، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا۔ وہ دجال آنے کے بعد کیا کرے گا؟ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اے آسمان، تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، اور زمین سے کہے گا اے زمین فصلیں اگا، فصلیں نکالو، فصل نکالو، زمین سے ہری بھری فصلیں نکل جائے گی، لوگ اس پر ایمان لاتے جائیں گے۔ یہ جو رب کام کرتا ہے وہ کام کرنے لگ رہا ہے، یہ چند کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طاقت میں دیا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ جانوروں کی نسلوں کو بڑھا دے گا، جانوروں کی نسل اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، لوگ فراوانی میں خوشحالی میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد مال کا بھنڈوار لگا دے گا، مال جتنا پوچھے وہ دینے کے لیے تیار، مال سے لت پت کر دے گا، مال کی فراوانی کر دے گا، مال کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو قتل کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلائے گا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا، پھر اس کے بعد پھر انسان سے کہے گا زندہ ہو جا، پھر وہ 2 ٹکڑے مل جائیں گے اور پھر زندہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو دیکھنے والے دیکھیں گے یار کیسا ہے یہ جو اللہ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، یہ دجال بھی تو وہی کام کر رہا ہے۔ بہت کمزور لوگ والے اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور اپنا ایمان گوا دیں گے، اور جب سچا پکا انسان ہوگا نا عقیدے والا، وہ کہے گا اب مجھے اور بھی پکا یقین ہوا کہ میرا رب آسمان میں ہے اور میرے نبی نے جو باتیں بتائی وہ بالکل سچی ہے۔ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں جو صفات بیان کیے تھے وہ سارے صفات میں دیکھ رہا ہوں جو تو کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دلائل سن کر جو ایمان تھا اب یہ دیکھ کر اور میرا ایمان بڑھ گیا، یہ عقیدے والے بولیں گے، سچے پکے عقیدے والے کہیں گے۔ اور اس نے کیا کرے گا؟ ہر انسان کو ماں باپ کا درد ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا معلوم؟ ایموشنل بلاکنگ کرے گا۔ کیسے؟ کہے گا تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں؟ نہیں، ہاں مر چکے ہیں۔ کتنے سال ہوئے؟ 2 سال ہو گئے مر چکے ہیں۔ کیا تمہارے ماں باپ کو زندہ کرو تو مان لو گے؟ لوگ کہیں گے ارے ہمارے اماں بابا کو، ہمارے امی جان کو، ابا جان کو میرے سامنے لایا تو میں کیوں نہیں مانوں گا، میرے ماں باپ سے بڑی محبت ہے۔ وہ دجال شیطانوں کو حکم دے گا، جنوں کو حکم دے گا، شیطان کیا کریں گے؟ ان کے ماں باپ کی شکل میں آ کر سامنے کھڑیں گے اور کہیں گے بیٹا یہ خدا ہے، اس پر ایمان لے کر آ جا۔ اب اس انسان کو معلوم نہیں یہ جو ماں باپ کی شکل میں آئے ہیں یہ شیطان ہے یا پھر کوئی اور ہمارے حقیقی ماں باپ ہے، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ وہ ماں باپ کی بات سمجھ کر کیا کرے گا؟ فوراً دجال پہ ایمان لے کر آئے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بات کہی گئی، وہ ایک ہاتھ میں جنت لائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لائے گا، ایک ہاتھ میں جنت دوسرے ہاتھ میں جہنم دکھائے گا، لوگ اس کی جنت میں دھڑا دھڑ گرتے جائیں گے۔ جو جنت میں اس کی جنت میں گرے گا حقیقت میں وہ اللہ کے پاس جہنم میں چلے جائے گا، جو اس کی جہنم میں جائے گا وہ حقیقت میں وہ اللہ کی جنت میں چلے جائے گا۔ لہذا یہ جنت اور جہنم کا ثبوت لا کر، دلیل دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے گا، یہ اس کے اپنے آپ کو خدا ہونے کے دلائل دکھائے گا اور لوگ اس کے پر ایمان لاتے ہوئے گمراہ ہوتے جائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دجال کا وجود قیامت کی نشانی نہیں ہے، دجال کا وجود قیامت کی نشانی نہیں ہے، دجال کا ظہور قیامت کی نشانی ہے۔ دجال دنیا میں پہلے آ چکا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے سے دنیا میں ہے،
اس کا رہنا اس کا دنیا میں ہونا قیامت کی نشانی نہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے بیچ میں آنا یہ قیامت کی نشانی ہے. اس کو یاد رکھو. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں دجال کا وجود ہی قیامت کی نشانی ہے، وہ پیدا ہو کے آنے والا نہیں، وہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے، بس ہمارے درمیان جب آئے گا قیامت کی نشانی ثابت ہو جائے گی. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور آنے والے زمان اب تک وہ باقی ہے، وہ آنے والا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے کیا دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. کیا دلیل ہے؟ تمیم الداری رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو کہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والے، بعد میں مسلمان ہوئے. یہ پہلے عیسائی تھے. یہ ایک مرتبہ سمندر کا سفر کر رہے تھے. سمندر کے سفر میں ایسا ہوا طوفان آ گیا اور ان کی کشتی ڈاواڈول ہونے لگی، یہاں تک کہ جو سفر کا راستہ تھا وہ راستہ چک گیا اور وہ دوسرے راستے میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ 1 مہینے تک وہ سفر میں بھٹکتے رہے اور ایک جزیرے میں جا کر رکے. جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ چاروں طرف پانی اور بیچ میں ایک سوکھی زمین ہوتی ہے، اسے جزیرہ کہتے ہیں. اس جزیرے میں جیسے ہی گئے، وہاں ایک بڑا غار ہے اور وہاں غار میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ ایک بہت بڑا انسان ہے اور اس کے پورے جسم پہ بال ہے، ریچھ کی طرح ہے. اس کا اگلا حصہ کوسا پچھلا حصہ کوسا معلوم نہیں ہو رہا، پورے جسم میں بال ہیں. تمیم الداری نے پوچھا تو کون ہے بھائی صاحب؟ وہ کہنے لگا میں جساسہ ہوں. جساسہ کہتے ہیں میں جاسوس ہوں. کس کا جاسوس؟ دجال کا جاسوس ہوں. میں کچھ باتیں لے جا کر میں دجال کو سناتا ہوں. لہذا کہا تیرے بارے میں ڈیٹیل بتا. کہا میرا ڈیٹیل کیا معلوم کرے گا؟ میرے اونر سے ملا، میرے مالک سے ملنے آ. تو اندر لے کر گئے. اندر دیکھتے کیا ہے کہ پست قد ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی ہے، پورے زنجیروں میں بنا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں تمیم الداری ہوں، میں ایک سفر میں بھٹکتے یہ پر یہاں آ گیا ہوں. اچھا تو عرب کے علاقے سے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں میں عرب کے علاقے سے آیا ہوں. کہتا ہے دجال میں کچھ سوالات کروں گا، اس سوال کے جوابات دو. تو تمیم الداری سے پہلا سوال کرتا ہے اخبرونی عن نخل بیسان حل التمر. کیا نخل بیسان کے بارے میں بتاؤ، اس بغیچے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کھجور اگ چکے ہیں؟ وہ امام تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کھجوروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دجال کہتا ہے قریب ہے کہ وہ کھجور ختم ہو جائیں گے، سوکھ جائے گا وہ. پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرتا ہے اخبرونی عن بحر الطبریہ وہی الماء کثیر. مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، جھیل کے بارے میں بتاؤ. کہتے ہیں کہ بہت پانی آ چکا ہے. دجال کہتا ہے کہ ان قریب پانی سوکھنے والا ہے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے اخبرونی عن النبی الامیین. مجھے ان پڑھ قوم کے نبی کے بارے میں بتاؤ. جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہاں ان پڑھ لوگ رہتے تھے، وہاں کے نبی کے بارے میں بتاؤ مجھے. تو کہیں گے ہاں کچھ لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. وہ کہتا ہے دجال اگر اس پر ایمان لائے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب مجھے معلوم ہو گیا کہ عرب کا امام یعنی نبی آ چکا ہے، ان پڑھ قوم کا نبی آ چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آزاد ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، میرے آزاد ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے. دجال خوش ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ نکل کر سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ سارا واقعہ ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا دجال سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگا کر سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کر ممبر پر چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی خوشی کا اظہار کرتے ہیں میرے صحابہ دیکھو جس دجال کے بارے میں تمہیں سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا، حقیقت میں میرے صحابی تمیم الداری رضی اللہ عنہ اس دجال سے مل کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دجال سے میں تمہیں ڈرا رہا تھا وہ دجال کے بارے میں تمیم الداری رضی اللہ عنہ دیکھ کر آئے ہیں. یہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں. سارے صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو نقل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واحد جگہ ہے، ایک ایسا واحد قول ہے کہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ کا قول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، ان کی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کے بعد حاضرین دجال کے
یہ جب ظہور ہوگا پوری دنیا پھر کر لاسٹ میں آئے گا دمشق کو، لاسٹ کو آئے گا وہ دمشق کو. وہاں دمشق میں اندر مسجد کے اندر امام مہدی کیا کریں گے؟ اپنی پوری لشکر کو لے کر دجال کے خلاف تیاری کر رہے ہوں گے، پورے لشکر کو تیار کر رہے ہوں گے. اتنے میں کیا ہوگا کہ لشکر کی تیاری ہوتے رہے گی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. دمشق کے اس سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے پر مینار پر لا کر فرشتے چھوڑ کر جائیں گے، اور مومن آ کر کیا کریں گے؟ انسان میں جو مومن ہے وہ آ کر مینارے پر سیڑھی لگائیں گے اور ان کو وہاں سے اتار کر مسجد کے اندر لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد امام مہدی نماز کے لیے کھڑے رہیں گے. امام مہدی کہیں گے اے عیسیٰ تم آ جاؤ نا امامت کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم امام ہو لہذا تم امامت کرو، ہم تمہارے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. لہذا فجر کی نماز پڑھ لیں گے. فجر کی نماز ہونے کے بعد امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا پورا لشکر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا. جیسے ہی دمشق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دجال کی نگاہ سیدھے عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی. جیسے ہی پڑے گی ڈر کر وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ پانی میں جس طرح نمک گھولتا ہے نا ویسا گلنے اور پگھلنے لگتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وسلم فرماتے ہیں اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا رہے گا نا ویسے ہی پگھل کے مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے دوڑائیں گے، اسے دوڑاتے جائیں گے. مقام لد ہے، وہاں ایک مقام ہے جس کا نام ہے لد. اس مقام پہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کا سروناش کریں گے، قتل کر دیں گے. ایک روایت میں ہے کہ اسے قتل کریں گے، ایک روایت میں ہے کہ اسے دو ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے، اور ان کے پاس جو خنجر ہوگا اس میں دجال کا خون لگے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو بتائیں کہ دیکھو دجال ختم ہو چکا ہے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک یہودی کو چن چن کے ماریں گے، کیونکہ پورے یہودی دجال کے انتظار میں تھے، دجال کے انتظار میں سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. سارے یہودیوں کو چن چن کے ماریں گے. جس دیوار کے پیچھے کھڑے ہوں گے وہ دیوار کہے گے مسلمان میرے پیچھے یہود ہے، مار اسے قتل کر دے. درخت کہے گا اے انسان اے مسلمان میرے پیچھے ایک انسان یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو. لہذا جائیں گے قتل کر دیں گے. لیکن ایک درخت ہے اسے کہتے ہیں غرقد. وہ درخت کا نام ہے کانٹے والا درخت ہے غرقد. وہ جھاڑ ایک ایسا ہوگا، ایسا درخت ہوگا، وہ اس کے پیچھے یہودی چھپے گا، وہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا، وہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا. یہ معلوم ہے یہودیوں کو، یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. اس لیے یہود بھی آج وہ غرقد کا جو درخت ہے اس کو اگاتے ہیں، کثیر تعداد میں وہ اگاتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال آنے کے بعد ہمیں سپورٹ کرنے والا یہ درخت بھی ہوگا، اس لیے اس کی زیادہ پرورش کرتے ہیں، زیادہ ان درختوں کو اگاتے ہیں. یہ یہودیوں کا آج بھی ایمان ہے. لہذا ایک یہودیوں کو حدیث پر ایمان ہے، ہم کو یہ بھی اس سے زیادہ ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بچنے کا بھی طریقہ بتائے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کر چھوڑے نہیں، ہر نبی ڈرایا ہے دجال کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے ساتھ ساتھ اسے بچنے کی تدبیریں بھی بتائی ہیں. سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو. ایمان پکا ہوگا، مضبوط ہوگا تو فتنے سے بچو گے، ورنہ دجال کے فتنے میں آ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام والے ہو جاؤ، آدھے بیدے نہیں، تیتر بٹیر نہیں، تم مکمل ایمان والے، مکمل توحید پرست ہو جاؤ، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ایک دعا سکھائی، تشہد میں ایک دعا سکھائی. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے دعا پڑھتے تھے. کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے. ضروری نہیں، اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن تابعین میں سے ایک طاؤس ہے، سلف میں سے ایک طاؤس ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں جب معلوم ہوتا کہ میرا بچہ درود شریف کے بعد یہ دعا نہیں پڑھا ہے تو باپ کہتا کہ بچے جا دوبارہ نماز پڑھ اور اس میں یہ دعا پڑھ.
اور کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے دور میں دجال آ جائے اور میرے بچے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کا وبال مجھے ہوگا. باپ تربیت نہیں کیا, یہ سمجھ کر کہتے تھے بیٹا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ. یہ سلف میں طاؤس کا یہ طریقہ رہا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے وسلم بچنے کا راستہ جو بتائیں وہ سورۃ الکہف ہے. سورۃ الکہف کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک روایت میں ہے کہ شروع کی 10 آیتیں, ایک روایت میں ہے کہ آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بچا لیتا ہے. یاد رکھو کم سے کم یہ 10 آیتیں یاد کر لو, سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے گا. سورہ کہف میں ایسا کیا پاور ہے, ایسی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا. وہ 7 نوجوان جو شرک کے خلاف توحید کے علمبردار بن کر پورے توحید کی حفاظت کے لیے غار میں چھپ گئے تھے. یہ توحید شرک کا مقابلہ ہے. دوسرا اس کے اندر مال کے فتنے کا تذکرہ کیا گیا, ذوالقرنین کی حکومت کی فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر کوئی انسان جمعہ میں یہ پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 ہفتے تک اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کی ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے. لہذا سورہ کہف کی پابندی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی بچا لے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال کا فتنہ جب رونما ہوگا فوراً تم جگہ خالی کر دو, دجال سے دور ہو جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینا عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دجال کے بارے میں سنو پہاڑوں میں چلے جاؤ, تم جنگل و بیابان میں چلے جاؤ, دجال کے فتنے سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور ہو جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ام شریک فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سناتے تو کہتے تھے کہ ایسی بات آ جائے تو پہاڑوں اور جنگل بیابان میں تم پناہ لے لو, دجال کے فتنے میں دجال کے سامنے آنے کی کوشش مت کرو, اس لیے کہ کب ہمارا ایمان ڈگمگائے گا معلوم نہیں. ایک اور آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کا تذکرہ بار بار کرو, دجال کا تذکرہ بار بار کرو, اپنے گھروں میں کرو, اپنے بچوں کے ساتھ کرو, مسجدوں میں کرو, جماعت و جمعیت میں باتیں کرتے رہو, دجال کے فتنے سے ڈراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے نبی فتنہ دجال کو یاد کر کے رو رہی ہو. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے, اگر وہ میرے دور میں آیا میں اکیلا کافی ہوں اس کے لیے لڑنے کے لیے, میں اکیلا کافی ہوں اس کے لیے لڑنے کے لیے, لیکن اگر میرے بعد آیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لہذا تم اس سے بچنے کی تدبیریں اختیار کر لو. حاضرین, یہ دجال کے بارے میں ایک مختصر انداز میں بتانے کی میں نے کوشش کی ہے, لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے کہ اللہ کے وسلم کے دور میں ایک دجال گزرا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دجال گزرا ہے, اس کے بارے میں بھی بہت سارے احادیث واقعات مروی ہیں, لہذا اس کو جاننا ضروری ہے. دجال کی بات آ جائے تو اس دجال کو بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انسان تھا, اس کا نام تھا ابن سیاد, اس کا پورا نام عبداللہ بن سیاد تھا. یہ کون تھا؟ یہ یہود تھا. یہود میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن سیاد تھا, ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا, اور یہ بچپن سے اس کے پاس شیاطین آیا جایا کرتے تھے, بچپن سے شیطان اس کے پاس آنا جانا کرتے تھے, اور یہ بڑا کاہن تھا, جادو کی باتیں بتانے والا, غیب کی باتیں دعویٰ کرتا تھا اور غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتا تھا, شیطانوں کا سہارا لے کر بتاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی شک ہوتا کہ یہ دجال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فَأَشْفَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَكُونَ الدَّجَّالِ, کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا, شک آتا کہ کہیں دجال نہ ہو جائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہی دجال ہے, واللہ ما اشک ان المسیح الدجال ابن سیاد, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے. یہ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے, اور بہت سارے صحابہ بھی ایسا یقین رکھتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کی بات کو سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر وحی نہیں آئی تھی, لیکن صحابہ اسے دجال مانتے تھے کیونکہ اس کی ایک آنکھ کانی تھی,
اور ایک آنکھ پچکی ہوئی تھی, اور وہ دجال کے جو اوصاف بیان کیے کانا دجال ویسے ہی تھا جیسا ہم دجال کو سمجھتے ہیں, نہ صرف بیچ میں ایک آنکھ ہوگی, فوٹو تصویریں دیکھتے ہیں, نہ حقیقت میں وہ دجال کی تصویر نہیں ہے, وہ انسان کی شکل ہوگی, ایک آنکھ ہوگی, یہ مسک کر دی جائے گی اور یہ آنکھ پچکی ہوئی انداز سے باہر آئے گی, لٹکتے رہے گی, ایسا ہوگا. بیچ میں ایک آنکھ ہوگی. یہ سب جھوٹ ہے. واٹس ایپ میں بچوں کی تصویروں کو لے کر دجال کی شکل بنا کر ڈالتے ہیں اور کئی تصویریں بناتے ہیں, یہ سب فیک ہے. یہ دجال کی اصل تصویر نہیں ہے. وہ انسان کی طرح دو آنکھ ہوگی, ایک آنکھ پوری آنکھ فیل ہو جائے گی, ایک آنکھ اس کی باہر لٹکی ہوئی ہوگی, یہ ہے. تو ایسے ہی اس بچے کی بھی تھی, یہودی انسان کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی دجال کر کے ڈاؤٹ کرتے تھے, لیکن صحابہ کبھی قسم کھا کے بتاتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا, ابو ذر غفاری جاؤ اور اس کی ماں سے پوچھ کر آؤ یہ پیٹ میں کتنے مہینے تھا, یہ پیٹ میں کتنے مہینے تھا, پوچھ کر آؤ. جب جا کر پوچھ کر آئے تو اس کی ماں نے جواب دیا 12 شہرا, وہ 12 مہینے پیٹ میں تھا, 12 مہینے پیٹ میں تھا. اور اس کے بعد پوچھے دوسرا سوال کرو, جب وہ چیخ مارا تو کیسے مارا؟ کہا جب وہ پہلی چیخ مارا تو 2 مہینے والا بچہ جس طرح چیخ مارتا ہے ویسے چیخ مارا اس نے. چیخ بڑی زوردار چیخ تھی اس کی, ایسے انداز میں وہ چیخا کرتا تھا, اور یہ اس کا انداز تھا, یہ بچپن سے ایسا تھا. وہ روتا تو ایسا روتا, پورے مدینے کی گلیوں میں اس کی آواز آیا کرتی تھی. ایسا بڑا خطرناک انسان تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا دیکھے کیا ہے, مدینے میں بچے کھیل رہے ہیں, اس میں یہ بچہ بھی کھیل رہا ہے ابن سیاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, پیچھے سے اسے ایک ہاتھ مارے, ایک ہاتھ مارتی پلٹ کر دیکھنے لگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کرنے لگے. کیا سوال کیے؟ اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہنے لگا اتشہد انک رسول الامیین, میں تمہیں ان پڑھ لوگوں, ان پڑھ قوم کا نبی مانتا ہوں. دیکھیں انڈائریکٹ جواب دیا, شریر قسم کا جواب. کہا دیکھو معصوم سا بچہ ہے, ابھی بڑا نہیں ہوا, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, میں ان پڑھ قوم کا نبی آپ کو مانتا ہوں. ڈائریکٹ اللہ کا نبی نہیں کہا, ان پڑھ قوم کا نبی مانتا ہوں. اس کے اندر جواب میں ایک شرارت تھی. پھر اس کے بعد اس نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, اس کے جواب میں شرارت تھی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے بارے میں پوچھے, جنت کی مٹی کیسی ہے بتاؤ. اس نے کہا جنت کی مٹی سفید ہے, کستوری کی طرح خوشبودار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ سچا جواب دیا. اب یہ بات کر رہا تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہا تھا, ساتھ میں عمر بن خطاب بھی تھے. عمر بن خطاب پوچھے, سوال وہ کر رہے ہیں بار بار, مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وکان عرشہ علی الماء, میں عرش پر ایک تخت دیکھ رہا ہوں, سمندر کا ایک بڑا پانی ہے اور اس کے اوپر ایک تخت دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابلیس کا عرش دیکھ رہا ہے, اس شیطانوں کے سردار کا عرش دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے دل میں رہنے والی بات جان لو گے؟ اس نے کہا ہاں میں جان لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا میرے دل میں کیا بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ایک آیت کو چھپائے تھے, وہ سورہ دخان کی آیت تھی. اس نے کہا دکھ دکھ دکھ, آپ کے دل میں دکھ دکھ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر تف ہو, تف ہو, فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. میرے دل میں یہ آیت تھی دخان کی. وہ دخان یعنی ایک ایسا دور آئے گا جس میں پورے آسمان میں دھواں ہی ہو جائے گا. یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں ہے. تو کہنے لگا کہ تجھے پوری بات نہیں آدھی بات معلوم ہوئی. پھر دخان مبین, دکھ کر رہا تھا, اسے پوری بات نہیں معلوم ہوئی, آدھی بات معلوم ہوئی. پوچھا تیرے پاس کون آتے ہیں؟ کہا سچ بولنے والا بھی آتا ہے, جھوٹ بولنے والا بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کبھی جنات شیاطین میرے صحیح خبر بھی دیتے ہیں, کبھی جھوٹ بھی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بات سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں, آپ اس کا مجھے حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن خطاب اگر یہ دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے, اگر یہ دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے, اگر دجال نہیں ہے تو مار کے کیا فائدہ تمہیں, لہذا چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں. یہ اکیلے میں بات چیت کرنے والا, اکیلے میں بڑبڑانے والا تھا. کیا ہے, اس کے گھر کے سامنے ایک باغیچہ تھا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باغیچے میں چوری سے داخل ہوئے, چھپتے داخل ہو کر ہم ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم کر لیں.
وہ کیا کر رہا تھا؟ وہاں بغیچے میں الٹا لیٹ کر اپنے خود سے بات چیت کر رہا ہے، کسی سے بات چیت گفتگو کر رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سننے کے لیے گئے، اتنے میں ابن سیاد کی ماں آئی اور کہنے لگی ابن سیاد دیکھو محمد آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سیدھا چھٹک کے اٹھا اور سیدھا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اگر اس کی ماں نہیں آتی پوری حقیقت اس کی جان لیتا، ڈیٹیل معلوم کر دیتا۔ ہمارا پلان فیل ہو چکا ہے، لہذا اس کی ماں نے ہمارے پلان کو فلاپ کر دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کی گفتگو ہوئی، اور گفتگو ہونے کے بعد وہ غصے میں آ گیا، ایسا غصے میں آ کر پھول کر بیٹھ گیا۔ بچے غصے میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ لاڈ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، ویسا جب غصے میں آ کر بیٹھ گیا تو یہ بلون کی طرح پھول گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پھولنا ایسا تھا، بلون کی طرح پھول گیا، پوری گلی کو جام کر دیا، پورے رستے کو جام کر دیا، اتنا موٹا تازہ ہو گیا، ادھر کے آدمی ادھر، ادھر کے آدمی ادھر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک صحابی نے بسم اللہ کہہ کر مار دیا کنکر، تو پھر اٹھ کر سیدھا بھاگنے لگا۔ یہ ایسا انداز ہوا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابہ ایک مرتبہ حج عمرہ کے لیے نکل رہے تھے، ساتھ میں ابن سیاد بھی نکل گیا، یہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا تھا۔ تو جب حج کے لیے صحابہ روانہ ہو رہے تھے اس میں سے ابن سیاد بھی تھا۔ کہا گیا کہ دیکھو سفر لمبا ہے، جہاں جہاں چھو ہے وہاں پر جا کر، گرمی کا موسم تھا، جاؤ پڑاؤ ڈالو، کچھ دیر آرام کر لو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سب چلے گئے۔ اب یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آ کر ایک درخت کے سائے میں آ کر کیا کر لیا؟ اپنا بستر بچھا رہے تھے۔ ابن سیاد بھی آ کر وہاں پر کیا کرنے لگا؟ اپنا بستر بچھانے لگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ڈر ہو گیا، ارے یہ تو دجال ہے، پورے صحابہ دجال کہتے ہیں اسے، اللہ کے نبی کو بھی ڈاؤٹ ہے دجال، کہاں تو بیچ میں میرے ساتھ سو کر میرا مرڈر کر دیا تو کیا کرنا؟ ڈر گئے، کہنے لگے دیکھو جی گرمی کا موسم ہے، میں یہاں سو رہا ہوں تو وہاں ایک سایہ کی جگہ ہے، چھو ہے، وہاں جا کر تمہارا بستر ڈال لو نا، ہم یہاں بازو بازو سوئیں گے تو انسان کی گرمی لگے گی، لہذا تم جاؤ دور سو جاؤ وہاں۔ اب اتنی بات سننا تھا، گیا وہاں جا کر اپنا بستر ڈال لیا۔ ڈال لینے کے بعد کیا کیا؟ دودھ لے کر سیدھا پھر ان کے پاس آیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اے ابو سعید لیو جی دودھ پیو۔ اتنا کہنا تھا، ابو سعید کو اور ڈر شروع ہو گیا، ارے پہلی بات تو ڈر ہو رہا ہے مجھے، اس کے بازو سلایا نہیں اور سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے یہ پڑا ہے، دودھ لے کر آ کر دے دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو موسم گرما چل رہا ہے اور دودھ پی لوں تو دودھ بھی ہیٹ ہے، لہذا میرا پیٹ گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا میں دودھ نہیں پیتا یہ موسم میں، لہذا تم دودھ واپس لے کر چلے جاؤ۔ لے کر چلے گئے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھوڑا آرام ہو گئے، ریلیکس ہو کر اپنا بستر بچھا رہے، اتنے میں پھر آیا، اے ابو سعید، کہنے لگا، پیچھے پلٹ کے دیکھے تو ابن سیاد، کیا بات ہے جی؟ کہنے لگا تم میرے ساتھ جو اس طرح سلوک کرتے ہو نا، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تمہاری باتوں سے، کبھی کبھی تمہارے لہجے سے جو ہمیں نفرت کرتے ہو، لگتا ہے کہیں جا کر میں خودکشی کر لوں۔ ارے یہ ٹینشن شروع ہو گیا۔ اچھا ابو سعید یہ بات بتاؤں کیا؟ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بولے بتاؤ بھائی میں کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال مسلمان نہیں ہوگا، میں تو اسلام قبول کر لیا ہوں، میں تو مومن میں ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا دجال کی شادی نہیں ہوگی، میری شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا دجال کے بچے نہیں ہوں گے، میرے تو بچے ہیں، مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، میں تو مدینے میں رہتا ہوں، اب مکے کو ہم حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنی ساری باتیں رکھ لے کر بھی ہم میرے پر ڈاؤٹ کرتے ہیں نا، کیوں یہ سب چیزیں ہیں؟ یہ باتیں سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا دل بھی نرم ہو گیا، ارے کیا جی صحیح باتیں بتانا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ، پھر اسے کہیں کو ہمیں خواہ مخواہ تکلیف دے رہی ہیں، یہ بول کر تسلی ہو رہی تھی۔ اتنے میں بول کر جا رہا تھا، پھر آیا، اے ابو سعید ایک بات بتاؤں کیا بات ہے؟ کہنے لگا دجال کون ہے، دجال کہاں ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر، یہ بولنا تھا۔ ابو سعید نے کہا کہ تو ہٹ جا میرے پاس سے، نکل جا۔ سیدھا نکل گئے اور اس سے الگ ہو کر سیدھا اپنے کام میں چلے گئے، یہاں تک کہ اور ایسے ہی دور گزرتا رہا۔ اس کے بعد اموی خلیفہ، اموی دور آیا۔ اموی دور میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، فقدنا ابن سیاد یوم الحرہ، کہا جاتا ہے کہ یوم الحرہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔
جو 3 दिन तक लगातार जंग चलती रही, 3 दिन तक कंटिन्यू जंग, खून खराबा होता रहा। उस जंग में कहा जाता है कि इब्न सय्याद भी उस जंग में था, लेकिन वो इब्न सय्याद उस जंग में गायब हुआ, आज तक वो नहीं मिला, आज तक वो नहीं मिला। कहते हैं कि वो इब्न सय्याद उस दौर, उस जंग में जो गायब हुआ, न उसकी लाश मिली, न उसकी नमाज़े जनाजा पढ़े, न तदफीन करे, कुछ नहीं। उसके बाद वो जंग में गायब हुआ, आज तक उसका अता पता नहीं है। लेकिन हस्सान बिन अब्दुर रहमान एक ताबी हैं, एक सहाबी के बेटे हैं, वो कहते हैं कि ईरान जब फतह हुआ उनके दौर में, उस ईरान में गया मैं। उस ईरान का इलाका था अस्बहान, जहां से अल्लाह के नबी ने कहा था कि दज्जाल का खुरूज अस्बहान ईरान के इलाके से होगा। मैं ईरान को, अस्बहान के इलाके को गया और फजर की नमाज पढ़ने के बाद देखता क्या हूं, सुनता क्या हूं, एक अजीब आवाजें आ रही हैं, अजीब आवाजें, ढोल तमाशा नाच गाने हो रहे हैं, पूरा खुशियों का मौसम माहौल बन चुका है। वहां यहूदियों में से मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे पूछा, भाई क्या आज यहूदियों की कोई ईद है क्या, कोई ईद बना रहे हैं क्या? कहा कि आज तो कोई ईद नहीं, फिर इतना ढोल ताशा क्यों हो रहा है? उसने कहा कि देखो, जो यहूद सालों से इंतजार कर रहे थे, हमारा एक लीडर आने वाला है, हमारा एक बड़ा हीरो आने वाला है, हमारा एक बड़ा मददगार सरदार आने वाला है, वो आ चुका है, हम उसके इस्तकबाल में ये ढोल कर रहे हैं। जाकर देखते क्या है कि उस भीड़ में देखते क्या है कि यहूद अब इब्न सय्याद को कंधों पे उठा के नाच रहे हैं, इब्न सय्याद को कंधों पे उठा के नाच रहे हैं। तो हस्सान बिन अब्दुर रहमान फरमाते हैं कि मैंने ईरान में अस्बहान में देखा कि इब्न सय्याद को लेकर लोग यहूद नाच रहे थे, मैंने वहां उसे देखा। अब्दुल्ला बिन सय्याद की औलाद भी है, ये इब्न सय्याद की औलाद भी है। क्या है औलाद में से एक बहुत बड़ी औलाद ये है, नामवर औलाद उम्मारा, ये बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। देखो, उसके नस्ल से एक बच्चा पैदा हुआ उम्मारा, उनका बेटा एक बहुत बड़ा आलिम दीन सईद इब्न मुसय्यब, जो कि किबार ताबिईन है, उसका शागिर बहुत बड़ा आलिम इमाम मालिक जो 4 अइम्मा है, उनमें से इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह का उस्ताद है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में कहते हैं कि मैं उम्मारा से बढ़कर किसी को आलिम नहीं समझता, मैं इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, उसे इब्न सय्याद का बेटा था उम्मारा। ये उसके बारे में बात आई है। उसके बाद क्या दज्जाल, क्या यही दज्जाल था क्या इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। सबसे पहली बात यह है, बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो दज्जाल था, ये दज्जाल सीधा फिर गायब हो गया मकाम हर्रा से, उस जंग के बाद गायब होगा, नजर आया नहीं, उसकी जनाजा भी नहीं, उसका मौता हुआ नहीं, मालूम नहीं कोई खबर। लेकिन ये फिर दोबारा आएगा, फिर सवाल उठता है, दोबारा आएगा, उसकी शादी नहीं होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, वो सब नहीं होगा, तो फिर ये कैसा? तो इसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने वो औसाफ बयान किए हैं, जब क़यामत के करीब आएगा तो उसकी शादी नहीं होगी, उसके बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी, वो काना होगा, उसके सारे औसाफ बयान किए, फिर वो मक्का मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। ये तरीका है, जो गया है वो दोबारा आने वाला है, ये कहते हैं। बाज उलमा जो किबार उलमा, इब्न तैमिया, इब्न कसीर, इमाम ज़ाबी, इब्न क़य्यिम, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह, ये किबार ताबी उलमा कहते हैं कि ये इब्न सय्याद दज्जाल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक दज्जाल आने से पहले 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। उन 30 दज्जालों में से एक दज्जाल ये भी था, और जो दज्जाल आने वाला है वो दज्जाल अकबर है, बहुत बड़ा दज्जाल है, वो दज्जाल अलग है। ये दज्जाल, वो 30 दज्जाल छोटे दज्जालों में से एक दज्जाल है। इसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं ये मुसलमान हुआ, बाद में मुर्तद हो गया है, इसलिए उसे दज्जाल कहा जाता है। बहरकैफ हाज़रीन, ये दज्जाल के ताल्लुक से कुछ तफसीर गुफ्तगू करने की कोशिश की, और जब दज्जाल का जिक्र आता है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो छोटा दज्जाल था इब्न सय्याद, इसका तस्करा कहीं भी नहीं होता, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ वक्फे में जिक्र करने की कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस दज्जाल के फितने अजीम से हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत रखने की तौफीक नसीब फरमाए, वक्तन फ़ौक्तन आपस में एक दूसरे को इसके बारे में तस्करा करते रहने और इससे पनाह मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला गैबियात पर ईमान रखे, सच्चा पक्का मुसलमानों में बंदा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।